اس کے جو دو حصے بیان فرمائے ہیں، تو قربانی جو ہے وہ تو مشرک بھی دیتے ہیں، قربانی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو مشرک بھی دیتے ہیں، کافر بھی قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اپنے بتوں کے آگے جو بھی انہوں نے خدا بنائے ہیں ان کے آگے وہ بلی چڑھاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں جانوروں کی یا جس چیز کی بھی ہو۔ قربانی ہر مذہب میں دی جاتی ہے۔ قربانی کیا بات سمجھ آ گئی؟ یہ آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کریں، قربانی ہر مذہب میں ہے، لیکن اب فرق یہ رکھنا ہے کہ اسلام کی قربانی میں اور دوسرے مذاہب جو ہیں ان کی قربانی میں فرق کیا ہے۔ تو ہم نے جو ہے قربانی کا مقصد وہ صرف اور صرف کیا رکھ لیا ہے، عید الاضحیٰ پر جب آئے تو جانور ذبح کر دیا اور پھر 3 حصے کر کے تقسیم کر لیا۔ یہ بات غلط نہیں ہے، اسلام کا یہ کنسیپٹ ہے، بالکل یہ شریعت کا حصہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو اللہ نے بیان فرمایا، جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا اور نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، کہ یہ بات اپنے وہم و گمان سے نکال دو کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، کہ تم بڑے خوش ہو کر کہتے ہو کہ بھائی ہم نے قربانی کر دی اور بڑا مارکا مار دیا، کہ یعنی اللہ تنبیہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تنبیہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ کبھی اس الجھن میں مت الجھ جانا کہ یہ سمجھ لینا کہ بھائی ہم نے قربانی کر دی تو اسلام کا ایک حصہ مکمل کر لیا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا قربانی یہ نہیں ہے کہ تم جانور ذبح کرو اور اس کا گوشت تقسیم کرو، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون قربانی کا، بلکہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا جو تقوی ہے اور جو محبت ہے، اصل وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سوچنے والی ہے، یہی تو فلسفہ آپ کے سامنے آپ بیان کرنے لگا قربانی کا مختصر تھا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ اب یہاں بات پھر وہ آ جائے گی، ایک جواب اور آ جائے گا، مشرک کہیں گے کہ بھائی ہم بھی محبت سے کرتے ہیں قربانی، جب اللہ نے تو یہ بیان فرما دیا کہ قربانی جو ہے وہ اس طرح تمہارا جو خون ہے جانوروں کا وہ نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا جو تقوی ہے اور جو محبت ہے وہ پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب شوق سے تو وہ بھی کرتے ہیں کافر بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ کیوں اس لیے بیان فرما دیا کہ اسے تمہارے دل کا صرف جو تقوی ہے اور محبت وہ پہنچتی ہے، کہ یعنی اللہ نے یہ ڈیمانڈ رکھ دی اور یہ ایک جو طریقہ ہے قربانی کا وہ رکھ دیا کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یہ قربانی کر دی اور میں نے دین کا ایک حصہ مکمل کر لیا، نہیں، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس قربانی کے ذریعے تمہارے دل میں وہ مقام پیدا ہو جائے، وہ مرتبہ اور فضیلت پیدا ہو جائے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تجھے اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں دشواری نہ ہو، کبھی بھی اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اور کوئی دشواری نہ ہو اور تم اگر مگر نہ کرو۔ تو یہاں پھر آگے اس کا مفہوم مزید وسیع ہے کہ یعنی چاہے وہ کسی چیز کی قربانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی چیز کی محبت کی قربانی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد کی، آپ کے مال کی، آپ کی جائیداد کی، آپ کی ہر شے کی، کسی چیز کی بھی قربانی، کیونکہ وہ ایک انگریزی زبان کا محاورہ ہے، لو ڈیمانڈ سیکریفائس، لو ڈیمانڈ سیکریفائس، یعنی محبت کی ڈیمانڈ وہ کیا ہے؟ سیکریفائس، سیکریفائس کہتے ہیں قربانی کو، وہ ان کا یہ محاورہ کہتے ہیں کہ محبت مانگتی ہے قربانی، محبت کیا مانگتی ہے؟ قربانی، یعنی کوئی بندہ یہ کہہ لے، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے بغیر قربانی کے محبت کو پا لیا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے، کسی نہ کسی چیز کی تو اس نے قربانی لازمی دی، چاہے اس کی خواہشات کی قربانی ہو، چاہے کسی چیز کی بھی قربانی لگا، کسی چیز، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بغیر قربانی کے اور بغیر کچھ کھونے کے کچھ پا لیا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بغیر کچھ کھوئے کچھ پا لیا، یعنی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، سمجھ آئی؟ یہ اردو کا جو محاورہ، کچھ پانے کے لیے
کچھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کھونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا ہے تو جو طریقہ محبت کا اور عقیدت کا اور اللہ کی رضا کا جو اللہ نے سکھایا ہے اس کو اپنایا جائے، تب ہی جا کر ہماری قربانی بھی قبول ہوگی اور محبت بھی قبول ہوگی، اور پھر وہ تقویٰ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور تقویٰ کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ یعنی تم ڈرتے رہو اللہ سے اس بات پر کہ کبھی تمہیں قربانی کرنے میں یہ بات نہ ہے اگر مگر نہ ہے، بلکہ تم ڈرو، جب بھی قربانی کی بات آئے فوراً ادا کرو، جب بھی قربانی کی بات آئے فوراً ادا کرو، اس ڈر سے کہ وہ خالق اور مالک ہے ہمارا، وہ پروردگار ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز کیا ہے؟ اسی کی ہے، زندگی اسی کی ہے، جان اسی کی ہے، روح اسی کی، مال اسی کا، اولاد اسی کی، ہر چیز اسی کی ہے۔ یعنی اصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم امانت ہو میری، تم کیا ہو؟ امانت ہو میری، جو چیز بھی تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ میری امانت ہے، جو چیز بھی تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ میری امانت ہے، بس میری امانت میں خیانت نہ کرنا، میری امانت میں خیانت نہ کرنا ہے۔ میں نے تمہیں یہ عطا کی ہیں ایک مقررہ وقت کے لیے، بس استعمال کرو، اپنی ضروریات زندگی پوری کرو، لیکن جب میرا وقت آئے گا تو میں نے پھر اگر مگر نہیں دیکھنا، جب میں نے کچھ چیز مانگنی ہے تو پھر اگر مگر نہیں ہونا چاہیے۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے اللہ کی محبت آگے ہوگی، باقی پیچھے۔ اصل مقصد قربانی کا یہ، اصل مقصد کیا ہے قربانی کا؟ یہ ہے کہ لو ڈیمانڈ سیکریفائس، کہ محبت صرف اور صرف کیا مانگتی ہے؟ قربانی۔ وہ جانور کی قربانی نہیں، صرف وہ آپ کی ہر چیز پیاری، جو بھی آپ کو پیاری لگے ہر اس چیز کی قربانی، چاہے وہ آپ کی خواہشات ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسلام نے آگے اس کے مختلف کنسیپٹ بنائے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ بھی ضرورت مند ہیں تو جو ایمان والے ہیں دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہ کوئی کسی کو قرض دیتے ہیں تو اگر وہ اس سے لینا ہو تو اگر وہ محتاج ہو یا تنگ دست ہو تو اسے تھوڑی مہلت دیتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کو ضروری مال چاہیے، اس کا پیسہ واپس لینا اسے ضروری ہے، تو پھر یہ ہے کہ اسے مہلت دو، اور اگر اسے ضرورت اتنی نہیں ہے تو اگر آگے والا بندہ کو غریب ہے تو معاف کر دو۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرض لینے میں بھی گناہ نہیں ہے، حق ہے انسان کا، لیکن اسلام نے یہی تو کنسیپٹ بنائے ہیں محبت کے اور قربانی کے، کہ محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے۔ یعنی آپ کو میں یہ بات بتا دوں، یہ ایک معیار آپ کو میں بتا دوں، یہ زندگی میں یاد رکھنا، زندگی میں یہ معیار کبھی نہ بھولنا۔ آپ اپنے دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا لیں اور اپنے سینوں میں یہ بات جما لیں، آپ اس وہم و گمان میں کبھی نہ رہنا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی ہماری محبت کامل ہو گئی، کہ ہماری محبت کامل ہو گئی ہے۔ محبت کبھی کامل نہیں ہوتی، محبت کبھی کامل نہیں ہوتی جب تک اس کے لیے قربانی نہ دی جائے، جب تک اس کے لیے کیا نہ کیا جائے؟ قربانی نہ دی جائے۔ جب قربانی دو گے تب ہی محبت آپ کی کامل کہلائے گی، بغیر قربانی کے محبت کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ یہاں آتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں اپنے شیخ سے، پیر سے بڑی محبت ہے، تو آپ تو کہتے پھریں، لیکن جو آپ کے شیخ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو اپنا ہی نہیں رہے، تو پھر آپ کس چیز کے محبت کے دعوے دار ہیں؟ آپ کسی محبت کے دعوے دار نہیں ہیں۔ یعنی جو بات، جو ڈیمانڈ آپ کا شیخ آپ سے چاہتا ہے، جو ریکوائرمنٹ چاہتا ہے، جو ضرورت ہے، وہ آپ اس کو دے نہیں رہے اور خود کہہ رہے ہیں جی ہم سے بڑا محبت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں۔ محبت کے لیے قربانی اول ہے، جب محبت کے لیے قربانی دو گے تبھی آپ محبوب کہلاؤ گے اور عاشق کہلاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ جب قربانی دو گے تبھی آپ عاشق کہلاؤ گے۔ کیا کہلاؤ گے؟ عاشق کہلاؤ گے، تبھی آپ کی محبت کامل ہوگی۔ قربانی کے سوا کوئی محبت کامل نہیں، قربانی کے سوا کیا؟ کوئی محبت کامل نہیں، سمجھ آئیے نا۔
محبت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو بھی یہاں آتے ہیں اس ماہانہ محفل میلاد پر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو بزم اصلاح احوال پر راستے کی تنگی بھی برداشت کرتے ہیں، موسم کی شدت بھی برداشت کرتے ہوئے آتے ہیں، اور پھر آ کے اپنے قیمتی وقت میں بھی یہاں اپنا وقت بھی اپنا شامل کرتے ہیں، یعنی یہ قربانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، یعنی آتے ہوئے راستے کی تکلیف بھی برداشت کرنا، موسم کی شدت بھی برداشت کرنا، اور پھر اپنا قیمتی وقت جو ہے اسے بھی دینا، یہ قربانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قربانی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ تب تک آپ اس محبت کو نہیں پہنچیں گے، تب تک آپ اس محفل کے مقصد کو نہیں پہنچیں گے، اور یہاں آنے کا آپ کا مقصد نہیں پورا ہوگا جب تک آپ یہ سبھی چیزیں قربان کر کے نہ آئیں۔ اپنا قیمتی وقت اور راستے کی دشواری اور موسم کی شدت، یہ تین چیزیں، آلموسٹ یہ تین چیزیں ہی اہم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اپنا سب سے پہلی چیز تو اپنا وقت ہوتا ہے نا قیمتی، وہ نکالنا، پھر آگے تو جو سفر کی دشواری یا موسم کی شدت وہ الگ سے ہے، لیکن سب سے پہلے تو قیمتی وقت نکالنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جس نے قیمتی وقت نکالا اس بزم کے لیے، اس اصلاح احوال کی وجہ تو سمجھے کہ اس کی محبت اس کے لیے کامل ہے، اس کی محبت اس محفل سے کامل ہے کہ جو اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آتا ہے، قربان کر کے اپنا قیمتی وقت، اور راستے کی دشواری وہ برداشت کر کے آتا ہے، وہ اپنی آسانی اس کے لیے قربان کرتا ہے، اور موسم کی شدت وہ برداشت کرتا ہے اور اپنی آسانی اس کے لیے قربان کرتا ہے، اور پھر یہاں آتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ، سمجھے اس محفل کے لیے اس کا مقصد پورا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب طریقت کی بات آ جائے تو جو ہم جماعت جو منہاج طریقت ہے اس کے جو مقاصد ہیں، جب آپ اس کے مقاصد کو اپنا لو گے تو سمجھو کہ آپ کی طریقت کے ساتھ محبت کامل ہو گئی، سمجھ آ گئی۔ تو اس کے قربانی کے علاوہ کوئی چیز مکمل نہیں، قربانی کے علاوہ کوئی چیز مکمل نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ قربانی جانور کی نہیں، دلوں کی قربانی، خواہشات کی قربانی، ہر چیز کی قربانی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ہر چیز کی قربانی، کیونکہ محبت تو مانگتی قربانی ہے۔ آپ دنیا میں جتنی وقت بہت قلیل ہے، میں اس پہ بڑا لمبا چوڑا یہ ٹاپک ہو سکتا ہے، بڑا وسیع طویل ہو سکتا ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ دنیا میں جتنی مثالیں بھی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، کسی نے بھی محبت کو پایا ہے تو قربانی کے بغیر نہیں پایا۔ جس نے بھی محبت کو پایا، چاہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ذات گرامی قدر، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کے صحابہ کی جو ذات پاک ہے، اور آقا کی آل اطہار کی جو ذات ہے، ائمہ دین کی جو ذات ہے، اور پھر فقہائے دین، تابعین و تبع تابعین اور اولیاء صالحین جو بھی ہیں، کسی نے بھی اپنی محبت کو پایا ہے تو وہ قربانی سے پایا ہے۔ کس سے پایا ہے؟ قربانی سے، یعنی قربانی کے بغیر کوئی محبت کامل نہیں۔ یہ بات اب ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر محبت کو حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ محبت کو حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اونچا بولے نا، کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ محبت کے لیے قربانی اول ہے، یہ کیا ہے؟ اول۔ کوئی محبت قربانی کے بغیر مکمل نہیں، کوئی محبت قربانی کے بغیر مکمل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس سے آپ کو محبت ہے، جس سے بھی آپ کو محبت ہے، اس کے لیے آپ جو بھی قربانی دیں گے تبھی آپ کی محبت کامل ہے۔ لیکن قربانی یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے نا کہ آپ ایسی ویسی چیز کی نہ قربانی دیتے پھریں، تو بندے مینٹلی ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں۔ اصل قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو، جس چیز کی ڈیمانڈ ہو قربانی اسی کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوئی ضرورت مند ہے کسی شے کا، تو اگر آپ وہ چیز اسے نہیں دے رہے، اس کے متبادل کو چیز دے رہے ہیں، تو یہ قربانی تو نہیں نا۔ قربانی اسی چیز کی ہے جس چیز کی ڈیمانڈ کی جائے، جس چیز کی کیا کی جائے؟ ڈیمانڈ کی جائے، مطالبہ کیا جائے جس چیز کا، سمجھ آئی؟ تو یہ بات ذہن میں دل میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے نا، کہ قربانی کے بغیر کوئی محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق